نماز ایک ایسا فریضہ ہے جو اللہ پاک نے دن میں رات میں 5 مرتبہ فرض کیا ہے۔ اللہ پاک کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا، بس رب العزت نے ہم پر فریضہ مقرر کیا ہے۔ اس میں ہمارے لیے بے شمار حکمتیں ہیں۔ قرآن پاک میں اس کی بار بار تاکید کی گئی ہے۔ نماز قائم رکھو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ حدیث میں ہے کہ بندہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس کے اوپر پروردگار کے درمیان حجاب ہٹا دیے جاتے ہیں اور حوریں اس کا استقبال کرتی ہیں۔ نماز کے لیے وضو طہارت کا ایک ایسا اسلامی امتیازی عمل ہے جو کسی بھی مذہب میں نہیں پایا جاتا۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جس سے بدن کے وہ حصے صاف ہوتے ہیں جن کے ذریعے امراض جسم میں داخل ہوتے ہیں۔ لہٰذا وضو کرنے کی وجہ سے انسان ہر قسم کے جراثیم سے دور رہتا ہے اور ڈپریشن، بے چینی، بے سکونی، نیند کی کمی وغیرہ جیسے امراض کا خاتمہ ہوتا ہے۔ نماز فجر اور جدید سائنس۔ نماز فجر اس وقت ہوتی ہے جب رات ڈوبنے کو ہوتی ہے اور اس وقت آدمی رات کے سکون اور آرام کے بعد اٹھتا ہے۔ سائنس اور افسان صحت کا اصول ہے کہ کسی بھی ورزش کو کرنے کے لیے آہستہ آہستہ اپنی قوت اور لچک میں اضافہ کیا جائے حتیٰ کہ دوڑیں پھر اور تیز اور پھر سبق رفتار بن جائیں۔ اگر انسان صبح اٹھتے ہی 17 رکعت کی نماز پڑھے تو اس کی صحت بہت جلد خراب ہو جائے گی اور اعصاب اور لاغری کا مریض بن جائے گا۔ اس کے علاوہ رات سونے کے بعد صبح اٹھتے ہی پیٹ خالی ہوتا ہے اور خالی پیٹ بھی اس وقت جب اعضاء رات بھر سکون میں رہے ہوں اور پھر انہیں تحریر دی جائے۔ دونوں حالتوں میں سخت محنت اور زیادہ اٹھک بیٹھک بہت ہے۔ سبحان اللہ، اس کے لیے رب العزت نے صبح کی نماز بہت مختصر رکھی ہے۔ صبح کی نماز کا بنیاد مقصد انسان کو طہارت اور صفائی کی طرف مائل کرنا ہے، لہٰذا اگر اس نے نماز کا وضو اور مسواک نہ کیا تو صبح ناشتہ کر لیا تو منہ میں جراثیم رات بھر پھیلتے پھولتے رہیں گے۔ اگر وہ غذا لعاب یا پانی کے ذریعے اندر چلے جائے تو معدے کی سوزش، آنتوں کا ورم اور السر کے خطرات ہو جاتے ہیں۔ نماز ظہر اور جدید سائنس۔ انسان صبح سے دوپہر تک بدستور کام میں مصروف رہتا ہے جس سے اس کا ذہن و جسم تھک جاتا ہے۔ یہ بات تجربے سے ثابت ہے کہ اگر بہت تھکان کے وقت نماز ظہر پڑھی جائے تو یہ جسم و دماغ کو پھر سے حشاش بشاش تر و تازہ اور بقیہ دن کا کام کرنے کے قابل رکھتی ہے۔ کام کرنے کے دوران گرد و غبار بعض زہریلے کیمیکلز ہوا کے ذریعے کھلے اعضاء، چہرے اور ہاتھوں پر لگ جاتے ہیں جو نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں۔ وضو کرنے سے تمام کثافتیں دور ہو جاتی ہیں اور سرور اور کیفیت کی ایک نئی دنیا روشن ہو جاتی ہے۔ نماز اثر اور جدید سائنس۔ ہر ذی شعور انسان اس بات کو محسوس کرتا ہے کہ اثر کے وقت اس کے اوپر ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے کہ وہ تھکان، بے چینی، اسمرار کا نام دیتا ہے۔ یہ تھکان اور اسمہلال شعوری حواس کی گرفت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اثر کی نماز شعور کو اس حد تک مسلط ہونے سے روک دیتی ہے جس سے دماغ پر خراب اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ وضو اور اثر کی نماز قائم کرنے والے بندے کو شعور میں اتنی طاقت آ جاتی ہے کہ وہ لاشعوری نظام کو آسانی سے قبول کر لیتا ہے اور اپنی روح سے قریب ہو جاتا ہے۔ دماغ روحانی تحریکات قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ نماز مغرب اور جدید سائنس۔ آدمی اس بات کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ پاک نے رزق عطا فرمایا اور کاروبار سے اس کو اور اس کے بچوں کی ضروریات پوری کی۔ جب وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ ذہنی سکون کے ساتھ محو گفتگو ہوتا ہے تو اس کے اندر کی روشنیاں بچوں میں براہ راست منتقل ہوتی ہیں اور ان روشنیوں میں سے اولاد کے دل میں ماں باپ کا احترام اور وقار قائم ہوتا ہے۔ بچے غیر ارادی طور پر ماں باپ کی عادات کو تیزی کے ساتھ اپنے اندر جذب کرتے ہیں اور ان کے اندر ماں باپ کی صحت اور عشق کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ مختصر یہ کہ مغرب کی نماز صحیح طور پر پابندی کے ساتھ ادا کرنے والے بندے کی اولاد سعادت مند اور ماں باپ کی خادم ہوتی ہے۔
نماز عشاء اور جدید سائنس. انسان طبعی طور پر لالچی ہے. جب دنیا کے کاروبار سے فارغ ہو کر گھر واپس آتا ہے تو وہ کھانا کھاتا ہی اور لذت ہرس میں کھانا زیادہ کھا لیتا ہے. اب اگر وہ اس کھانے کے بعد لیٹ جائے تو ملک امراض میں مبتلا ہو جائے گا. اب اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک اور فائدہ بھی دیا ہے کہ سارے دن کا ذہن لے کر اگر وہ سو جائے گا تو بے سکون ہوگا. اس کو سکون نماز کے اندر ملے گا. یوں کھانے اور سکون کا تمام نظام نماز کے ذریعے حل ہوتا ہے. اور پھر جب یہ نماز پڑھ کر سوئے گا تو جس طرح صبح اٹھتے ہی فجر کی نماز کی ورزش کی تو اسی طرح سوتے وقت عشاء کی نماز کی مکمل اور طویل ورزش اس کو سکون اور آرام کی نیند سلائے گی. اب تو ماہرین سونے سے قبل ہلکی ورزش پر زور دیتے ہیں. خود ماہرین کا کہنا ہے کہ نماز سے بڑھ کر اس وقت کوئی بہتر